دنیا کی محبت آ گئی، موت سے ہمیں نفرت ہو گئی، جو کام ہم کر رہے تھے، جو قافلہ ہمارا دعوت کا بڑھ رہا تھا رک گیا، شرک بدعت اور معصیت کی گرم بازاری ہو گئی، جدھر دیکھو شرک دندنا رہا ہے۔ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم الی آخر الآیہ، اگر چاہتے ہو کہ زمین میں مسلمانوں تمہاری خلافت ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہارا دین اسلام سب دین پر غالب رہے اور تم کو امن اور عافیت کی زندگی ملے، تو ایک شرط ہے رب العالمین کی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی کو نہیں۔ لیکن ردائے توحید تار تار کر دی گئی، بدعتوں کا ڈنکا بجا ہے، گناہوں کا سیلاب مڈایا، حکومتیں چھن گئی مسلمانوں سے، دشمنوں کا تسلط، اس کے سبب ہم خود ہیں۔ معاشرے میں گناہ پھیلا ہوا ہے، انکار منکر نہیں ہے، کچھ جماعتیں نکلی بھلائی کی طرف دعوت دو، بولو نماز پڑھو، تقویٰ طہارت کرو، تسبیح و تحلیل کرو، داڑھی منڈے کو مت کہو داڑھی رکھو، شرابی کو مت کہو کہ شراب چھوڑو، منکر پر انکار مت کرو، امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر۔ جس طرح سے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک بازو سے کبھی کوئی پرندہ اڑتا نہیں ہے، اسی طریقے سے جب تک بھلائی کا حکم نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکو نہیں، معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایسے شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب نہیں ہوئے، ایک جملے میں بات ختم کر دی، کہا کہ دشمنوں کے تسلط کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ اور عمراء اور سلاطین فرقہ بندیوں میں پڑ گئے۔ دو مسلم کنٹری میں بھی اتفاق اور اتحاد، نظریاتی جنگ ہے، جتنے مولوی اتنی فکر، اتنے مسلکی جھگڑے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا اختلاف اور عمراء و سلاطین کا اختلاف امت مسلمہ پر دشمن کے تسلط کا سبب ہے۔ اگر یہ عمراء اور حکمران وقت اپنی رعایا میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یہ علماء دین امت کو مسلکی گروہ بندیوں میں نہ بانٹیں اور کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر خود متحد ہو جائیں اور اتحاد کی دعوت دے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کی طرف، امت واحدہ بن کر پھر انشاءاللہ دنیا کے سینے پر راج کر سکتے ہیں۔